حضرت نے بیان کیا ابھی کہ ہم زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں وی آر کمپلیٹلی مسلم، کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو فوراً احتجاج بلند کرتے، کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو فوراً ٹویٹ کی بارش لگ جاتی، ٹویٹ کرنے لگ جاتے، کہیں پر کچھ ہوتا ہے اناپ شناپ نعرے لگاتے ہیں، اس کو پکڑو پھانسی کے تختے پر چڑھاؤ۔ بھارت کے اندر کسی بھی دھارمک انسان کی کو آہت کرنے کے لیے، کسی کے آستھا کے خلاف بات کرنے کے لیے دھارا 153 لگتا ہے، جس کے اوپر پھانسی نہیں آتا بلکہ مرڈر، بلکہ اس کو عمر قید کی بھی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ خواہ مخواہ ہم لوگ اناپ شناپ باتیں کر کے اپنے اسلام کو بدنام کرتے، لوگ تو چاہتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے کہ مسلمان کوئی ایسا کام کرے کہ بدنامی کو دیکھ بدنامی ہو، اس مذہب کی بدنامی ہو۔ پوری دنیا کے اندر یہ قوم ٹارگیٹڈ ہے، پوری دنیا کے اندر، بھارت میں نہیں، بھارت کے لوگوں کے کچھ تنظیموں کو تو مہرہ بنایا گیا ہے جناب، بلکہ آپ ٹارگیٹڈ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اسی لیے مسلمانوں، میری بات ابھی شروع نہیں ہوئی بلکہ میں عمل کے اعتبار سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، حضرات علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، آپ کا عمل جوڈیشری میں کام آتا ہے، آپ کا عمل جج دیکھتے، آپ کا عمل کورٹ میں کام آتا ہے، آپ کا عمل جسٹس بڑی ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں، تب جا کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عمل 70%، 90% لوگ نماز سے جڑے ہوئے، اذان سے جڑے ہوئے، اس لیے کوئی ججمنٹ دینے سے پہلے وہ 10 بار کم سے کم سوچتے ہیں آپ کے عمل کو۔ اسی لیے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی کام ہوگا تو شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت اور نصرت کی بارش ہوگی۔ جو بھی بات کہی جاتی اس کو 100% عمل کرنے کی کوشش کیجئے میرے نوجوان ساتھیوں۔ میرے بھائیوں، میں یہاں سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ we love so much to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ میں ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی یہاں پر آ چکے ہیں، ان کی گرنتھوں کے اندر اللہ کے نبی کے بہت قریب اور کلوز کون تھے؟ 4 صحابی جو بہت قریب رہتے تھے زیادہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان چاروں صحابی کا تذکرہ ویدات کے اندر بہت پیارے اور بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا۔ چتر بٹ براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، چتر بٹ براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، ان کے 4 بھائی ہوں گے، 4 استھمب والے ہوں گے۔ کون؟ کن کے؟ محمد رسول اللہ کے۔ چتر بٹ براتری بردیو، ہمیشہ سے ساتھ رہیں۔ چتر بٹ براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، تو یہاں پر چتر کا مطلب 4 ہے، ورنہ چتر کا مطلب چالاک بھی ہوتا ہے۔ ہم کو جیسے حضرت مفتی صاحب نے مولانا عبداللہ سالم چترویدی، لوگ جو سب سے پیاری نسبت ہے اس کو تو ہٹا کر پھینک دیا ہے نام سے میرے لوگوں نے۔ میں چترویدی کا بالکل یہ تہمت سمجھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ۔ میں ایک قاسمی ہوں، سن 2011 میں میری فراغت ہوئی، بخاری شریف جلد اول مفتی سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جلد ثانی شیخ عبدالحق صاحب سے ہم نے پڑھی، ترمذی مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی ریاست صاحب سے ہم نے پڑھی، ابو داؤد ہم نے مولانا حبیب الرحمان صاحب سے ہم نے پڑھی، اور بھی کتابیں نسائی ابن ماجہ ہے، اور مفتی قاری عثمان صاحب منصور پوری سے اور دیگر کتابیں ہم نے پڑھی۔ تو اسی لیے اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں میرے نام کے آگے چترویدی مت جوڑیے۔ ہم بائبل بھی مطالعے میں لاتے ہیں تو بائبل کے لیے کچھ اور نام ڈھونڈیں گے، وہ ایک تہمت ہے۔ لوگ بول دیتے چترویدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 ویدوں کا گیانی۔ تو چتر کا مطلب یہاں چالاک، چتر بردیو کرشیامی کلکشیم، کلوز، قریب رہنے والے۔ ان میں ایک نام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق وہ تھے اور صحابی لے لیجیے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور دیگر صحابی لے لیجیے، سب ایمان لائے، سب نے دلیل پیش کی کہ محمد رسول اللہ you are a prophet, you are messenger, give me the proof، آپ مجھے دلیل پیش کیجئے، کیا ہے آپ کے پاس دلیل؟ پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دلیل پیش کی، لیکن ایک واحد صحابی جنہوں نے بنا دلیل کے اور جنہوں نے بنا کسی پروف کے مطالبے کے یہ کہا کہ اگر میرا دوست کہتا ہے، اگر محمد ابن عبداللہ کہتا ہے he is a completely Muslim and he got messenger of God and without and leave everything I accepted and I believe in one God، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اللہ ایک ہے اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ محمد اللہ کے رسول، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی پیاری چھوٹی سی 6 سال کی عمر کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوتا، 9 سال کچھ مہینے اس عمر میں ان کی رخصتی ہو جاتی۔ جھگڑا یہیں سے شروع ہے نا، ایکسپلین یہیں سے کریں گے۔ ہم محبت کرتے ایک صحابی سے، ایک صحابیہ سے، اور ان سے پہلے محمد رسول اللہ سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہمیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج جتنے بھی گستاخانے، جتنے بھی گستاخی کرتے ہیں شان رسول میں، ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں نکل جاتے۔ یہ محبت کی گرمی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دھارمک پرسن کو غلط کہنے کی پرمیشن آپ کو نہیں ہے، نہ ہماری کتاب میں، نہ آپ کو آپ کی اپنی کتاب کے اندر اس کی پرمیشن دی گئی۔ ہم محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ محمد رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور کیوں نہ ہم محبت کریں جنہوں نے اپنے جانی دشمن کو سینے سے لگایا، جنہوں نے ان کے چچا کے جسم کا مسئلہ کیا تھا، ناک کاٹے گئے تھے، انگلیاں کے پوربے کاٹے گئے تھے، سینے کو چاک کر کے اتریاں نکال دی گئی تھی۔ آپ نے اس جیسے قاتل کو، اس جیسے مجرم کو سامنے دیکھا بھی تو یہ کہا کہ میرے سامنے سے مت آیا کرو، میرے پیچھے سے آیا کرو، اس لیے کہ تم جب سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آتی ہے۔ کوئی مائے کا لال اتنا بڑا دل والا جو اپنے چچا کے، اپنے انکل کے، اپنے بڑے، اپنے ابا کی شکل کے چچا کے قاتل کو معاف کر دے، کوئی مائے کا لال اتنا بڑا لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ کی طرح دل دکھا سکے۔ مجبور ہوا The 100 بک کا کرسچن رائٹر محمد رسول اللہ کے نام کو پہلے نمبر پر لکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ایسی ذات آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ عدالت کے میدان میں نوشیروان کا نام آتا ہے، پہلوانی کے میدان میں رستم کا نام آتا ہے، اور حکومت کے میدان میں سکندر ذوالقرنین کا نام آتا ہے، حکومت کے میدان میں، نظام حکومت کے میدان میں حضرت سلیمان کا نام آتا ہے، جلالت کے میدان میں حضرت موسیٰ کا نام آتا ہے، خوبصورتی کے میدان میں حضرت یوسف کا نام آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ دنیا والے، from the childhood to the death of the day، اگر بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کسی کی پوری زندگی اگر قابل عمل ہے تو وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والے کے الفاظ کو ہماری شریعت میں نہیں، بھارت کے سمویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ڈونٹ ابیوز اینی ادر ریلیجیس پرسن، کسی بھی دھارمک آدمی کو گالی مت دیجیے۔ یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دھارمک آدمی کو گالی دے کر ہم ایشور کے قریب ہو جائیں گے۔ میرے ہندو بھائی، کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹوپی اچھال کر، ان کی داڑھی پکڑ کر، ان کے چہرے کو
ہلا کر زبردستی کسی نعرے کو ان سے لگوا کر آپ اپنے ایشور کے قریب ہو جائیں گے، غلط کہیں گے۔ آپ کے ایشور کے قریب کیسے ہوں گے؟ میں نے ایک منتر پڑھا، کون سا منتر ابھی دیکھیے کہ ہے تو برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچار توشا۔ کتاب کا نام پرشنوتری، شاید آپ کے باقا اور بھاگلپور میں کی لائبریری میں کتاب نہ ملے آپ کو۔ پرشنوتری نام بھی پہلی بار آپ نے سنا ہوگا شاید۔ پرشنوتری کا یہ شلوک کہ ہے تو برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچارتوشا۔ ہمارے بھارت کے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں، اگر آپ پرماتما کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ کسی مسلم مائنورٹی کو مارنا ہے، یا ان کے آخری نبی کے بیوی کے شان میں یا آخری نبی کے شان میں توہین آمیز کلمات کہنے سے آپ ایشور کے قریب ہوں گے؟ نہیں، کہ ہیتو برہم گتستانتی، برہم گتستانتی، برہما کو پرسن کرنا ہے، ایشور کو پرسن کرنا ہے تو کیا کرنا؟ ستسنگتر دان۔ ستسنگ دو ورڈ سے مل کر بنا، ست سنگ، ست منے سچا، سنگ مینس یہ سنگ ہے، سنگ منے سنگ، یونٹی، اتحاد، مل کر بیٹھنا، جلسہ، اجلاس، اس کو ست سنگ بولتے ہیں ہمارے ہندو بھائی۔ جب کہیں وہ کوئی سبھا کرتے ہیں، کوئی گیتا یا کوئی اور دوسری کتاب پڑھتے ہیں اور کتھا ہوتی ہے تو وہ ستسنگ اس کو نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی باتوں کی وہاں پر پریرنا دی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، اور بہت ساری ہندو عورتیں بھی، مرد بھی سب مل کر بیٹھتے۔ تو اس منتر میں وہی کہا گیا کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچارتوشا۔ ستسنگ کرو یعنی جلسہ، ستسنگ کرو، جلسہ کرو، جلسے میں کیا کرو؟ وچارتوشا، وچار کرو، کن کے بارے میں؟ برہما کی، برہما کے جو اچھی باتیں ہیں وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرو، وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ برہما کیا چاہتا ہے، برہما کس لیے آیا، برہما کس لیے ہے، برہما نے کس لیے سنسار کو بنایا، برہما کا منشیہ وشے کیا ہے اس دھرتی پر، منشیہ کا مقصد کیا ہے اس دھرتی پر، اس چیز کو جانو، سمجھو۔ اور جب تم وچارتوشا، جتنا تم وچارتوشا، جتنا تم ایشور کا منن کرو گے، ان کے نام کا تذکرہ کرو گے، ان کی وشیشتائیں جتنی بھی اچھی باتیں ان کا ورنن کرو گے، تو آپ ایشور کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، ایشور کے پریہ متر بنتے چلے جاؤ گے۔ کسی کو مارنے سے نہیں، کسی کی مسجد پر بینڈ لگانے سے نہیں، کسی کے گھر کو بلڈوزر سے بلڈوز کرنے سے نہیں، کسی کے دھرم کو، کسی کے دھارمک پرسن کو برا بھلا کہنے سے آپ بالکل بھی اپنے ایشور کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آگے کہا گیا یشام نہ ودیان نہ تپو نہ دھرما، جس کو جان نہیں ہوتا، جس کے اندر کرپاشیل نہیں ہے، جس کے اندر رحم و کرم کا مادہ نہیں ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ منشیہ روپے انسانوں کی روپ میں بھوی بھار بھوتا، اس زمین کے اوپر وہ ایک بوجھ ہے انسان کی شکل میں، مرنے کے بعد ان کی تعداد جانوروں کی طرح ہوگی۔ ہمارا قرآن اس میسج کو ایسے سمجھاتا ہے، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی صفات کو بیان کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ادھر ہے کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچارتوشا، اور ادھر ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے، اللہ کے نبی کے زبانی قرآن کے اندر کہا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، تم کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بلاتا ہوں۔ اور جب کوئی اللہ کا ذکر
ذکر کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جاتا۔ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو مارنے سے، کسی کی داڑھی کاٹنے سے، کسی کی ٹوپی اچھالنے سے، یا کسی اذان کے وقت میں آپ ڈیزے لگا کر آپ گایتری، آپ ہنومان چالیسا پڑھنے سے ایشور کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی مسلمان، اگر کوئی ہندو بھائی اپنے پوجا میں، اگر پوجا کے وقت میں برہما سوتر پڑھتا ہے، گایتری منتر پڑھتا ہے، یا اپنے آستھا کے حساب سے کوئی مول منتر پڑھتا ہے، کوئی مسلمان اگر اس کو خلل ڈال کر یہ کہے گا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، نہ تو اسلام کے اندر اس کی پرمیشن، نہ تو کسی مسلمان کو اس کی اجازت ہے۔ سیم اسی طریقے پر آپ کے کسی گرنتھ میں کسی منشیہ کو تکلیف دے کر آپ ایشور کے قریب بننا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عبداللہ سالم کی زبان ہے، آپ کی کتاب پرشنوتری اور منتر ہے کہ ہیت وہ برہم گتستان تی ستسنگتی دار وچار کوشا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، خامخواہ کا ایک الزام لگایا گیا کن کے اوپر؟ اماں عائشہ کے اوپر۔ نوجوانوں، یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہوں، اور ہمارے بڑی تعداد میں گارجن لوگ ہیں، والدین اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ایک طرح سے یہ جو نئی جنریشن ہے، خدا کے واسطے اس نئی جنریشن کی تھوڑی سی وہ کر لیجیے، اصلاح کر لیجیے، نہیں تو گاجر مولی کے طرح آپ کھاتے جائیں گے اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئے گے۔ دیکھ لیجئے گا سن 2024 کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس دیش میں۔ ہمارے بھارت کا سنویدھان ایک طرف، اور کچھ منحوس اور کچھ شرارتی دیش کے دشمن کے ذہن اور ان کی جو سوچ ہے، اسکیم ہے، سازش، وہ ایک طرف۔ آپ کے خلاف، قرآن و شریعت کے خلاف یکساں سول کوڈ آنے والا، ہمارا آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی خطرناک سازش ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب پتہ ہے؟ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں ایک جیسا قانون، ایک جیسا ہے۔ Equality before law, the equal protection of the laws within the territory of India. سب کے لیے ایک قانون، سنویدھان بھی کہتا۔ لیکن دھارمک قانون بھی ابھی ایک بننے والا۔ دھارمک قانون، یکساں سول کوڈ کا مطلب دھرم کے اعتبار سے بھی سب کا ایک قانون ہوگا۔ لوگ پوجا کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، لوگ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جائے گا، منگلم سواہا گرو سواہا پڑھا جائے گا، کہ ایک اومکار ستنام کرتا برت یہ مول منتر پڑھا جائے گا، کہ there is non God but one God، رنگ پہنا کر عورت سے شادی کی جائے گی، کرسچن کے مطابق کون سے کیٹیگری پر عمل ہوگا۔ یہ قانون ایک بننے والا یکساں سول کوڈ۔ اگر آپ شریعت کے قریب نہیں ہوگے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، ہمارے سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، آنے والی جنریشن یقیناً شریعت سے بالکل نابلد، شریعت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ طلاق کا میٹر آئے گا تو شریعت کا کیا فرمان، ایک دم کچھ نہیں، الگ ڈال دیتے معاملہ، ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے۔ وراثت کا معاملہ ہو، اپنے بہنوں کو حق حقوق نہیں دیتے۔ آپ کی پوری پرسنل لائف 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے طرف سے کون کون سے کمان ہیں آپ کے اوپر آپ نہیں جانتے۔ بس ایک عیش کی زندگی چل رہی ہے، پوری جوانی برباد کر رہے نیتا جی کے چاپلوسی میں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کوئی سروکار نہیں آپ کی جوانی کہاں جا رہی۔ اللہ نے جوانی کس لیے دیا آپ کو، ہٹا کٹا جسم کس لیے بنایا؟